الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حاضرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے خاموشی کی برکت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حدیث نمبر 2، ابن ابی دنیا بہقی اور کدائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ محفوظ رہے، یعنی لوگوں کی چوں چراں سے، تو خاموشی کو لازم پکڑے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو بدن پر ہلکا اور میزان عمل میں بھاری ہے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی حسن اخلاق کو اپناؤ اور فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں عرض پیش کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں حسن اخلاق اور خاموشی کا حکم دیتا ہوں، یہ دونوں اعمال بدن پر ہلکے اور میزان عمل میں بھاری ہیں۔ ابن ابی دنیا نے حضرت صفوان بن سلیم سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار سنو، میں تمہیں آسان اور جسم پر ہلکی عبادت کی خبر دیتا ہوں، خاموشی اور حسن اخلاق۔ ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی عالم کے علم کی زینت اور جاہل کی جہالت پر پردہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی سید الاخلاق، یعنی سب سے عمدہ خصلت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی سواری پر سوار ہو کر نکلے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، خاموش رہنا افضل عمل ہے، مگر یہ کہ کوئی خیر کی بات ہو۔ اس پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتوں پر مواخذہ فرمائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت معاذ کی ران پر مارا اور ارشاد فرمایا، اے معاذ، اللہ تعالیٰ تمہیں بد کلامی کے وبال سے محفوظ رکھے، لوگوں کو ان کی بات جہنم میں منہ کے بل اوندا کر کے گرائے گی۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ خیر اور بھلائی کی بات کرے اور بری باتوں سے خاموش رہے، اچھی بات کہو، فائدے میں رہو گے، اور برائی سے پرہیز کرو، سلامت رہو گے۔ خطیب اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو آپ کی کثیر اولاد ہوئی اور آپ کی ذریت، یعنی آپ کی فیملی جو تھی، اس میں خوب اضافہ ہوا۔ ایک دن آپ کے بیٹے، پوتے اور پڑپوتے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے گفتگو کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی جوار رحمت سے زمین پر اتارا تھا تو مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے آدم، بات کم کرنا تاکہ تمہیں دوبارہ میری جوار رحمت نصیب ہو۔ اگلی حدیث ملاحظہ کیجئے، طبرانی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ شیطان کو دھتکارنے کا ذریعہ ہے اور تمہارے لیے دینی معاملات میں ناصر و مددگار ہے، مگر یہ کہ کوئی بھلائی یا نیکی کی بات کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی 10 قسمیں ہیں، ان میں سے 9 حکمتیں گوشہ نشینی میں ہیں
اور ایک خاموشی میں۔ ابن عربی نے فضائل قرآن اور ابو یعلا نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، کیونکہ یہ ہر بھلائی کی اصل ہے، اور اپنی زبان کو خیر کے علاوہ ہر بات سے روکو، کیونکہ اس کی وجہ سے تم شیطان پر غالب رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموش رہنا حکمت ہے، اور بہت کم لوگ اس پر کاربند ہیں۔ امام احمد نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ افضل ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تم اللہ ہی کے لیے محبت کرو اور اسی کے لیے بغض رکھو، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اسے دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو، اور اگر بات کرو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ بہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور 3 مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر رحم فرمائے جس نے بات کی تو فائدے کی بات کہی یا سکوت اختیار کیا، سلامت رہا۔ ابو یعلا اور بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے ملاقات کی اور ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں ایسی 2 خصلتوں کی رہنمائی نہ کر دوں جو عمل میں آسان اور میزان عمل میں بھاری ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق اور زیادہ تر خاموش رہنے کو لازم پکڑو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، مخلوق کا کوئی بھی عمل ثواب اور فضیلت میں ان کے ہم پلہ نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قوم کا پیشوا ہوں، تو میں انہیں کس چیز کا حکم دوں؟ ارشاد ہوا، انہیں حکم دو کہ سلام کو عام کریں اور فضول گفتگو کم کریں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر خاموش رہتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں، خاموشی سے مراد ہے دنیاوی کلام سے خاموشی، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان شریف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر رہتی تھی، آپ لوگوں سے بلا ضرورت کلام نہیں کرتے تھے۔ ابن ابی دنیا اور حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جو خود بینی سے حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 خاموشی، اور یہ اولین عبادت ہے۔ نمبر 2 عاجزی و انکساری۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ نمبر 4 ہر چیز میں قناعت پسندی۔ ابن ابی دنیا اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم فرمائے جو زبان کھولے فائدے کی بات کہے اور خاموش رہے تو سلامت رہے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، اپنی ذات کو چھپاؤ، تذکرہ نہیں ہوگا، یعنی اپنے آپ کو ان خصلتوں سے بچاؤ اور دور رکھو جو بدنامی کا باعث ہوتی ہیں، اور خاموش رہو، سلامت رہو گے۔ ابن ابی دنیا اور بہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ آپ فرمایا کرتے تھے، اے زبان اچھی بات کہہ، فائدے میں رہے گی، خاموش رہ کے پشیمانی سے پہلے سلامت رہے گی۔ ابن ابی دنیا اور بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ آپ فرمایا کرتے تھے، اے زبان بھلائی کی بات کہہ، فائدے میں رہے گی، اور بری باتوں سے خاموش رہ، سلامت رہے گی۔ ابن ابی دنیا نے حضرت ابو سفیان بن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت ملے۔ ارشاد فرمایا، کبھی بولو مت۔ عرض کی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے، یعنی جس طرح سونا اور چاندی میں قیمت اور اہمیت کے لحاظ سے فرق ہے، اسی طرح